اور کون رحیم صاحب ہیں کوئی؟ جی جی جناب فرمائیے، ہلو کیا سبری کہیں گے؟ ہاں بولیے، آپ مسلم ہیں؟ جی مومن ہیں آپ؟ مومن ہیں؟ مفتی صاحب خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی محمد میں جو مقبول ہے صاحب۔ جی 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 میں فرمائیے چند مفتی دن صاحب۔ سے یہ دیکھ رہا ہوں، جی مجھے بہت زیادہ پہلے تو معلوم نہیں چلا کہ اس تعلق سے ایسا کلام چل رہا ہے اسلام کے تعلق سے۔ اچھا تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں سب سے پہلے اللہ کے وجود کو سمجھوں اور اللہ کے وجود کے بارے میں بولوں۔ اچھا مجھے ایسا محسوس ہوا اس سے پہلے کا کلام سن کے کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ ہم کا تو وجود قرآن پر ثابت بات کرتے ہیں مفتی صاحب، تو قرآن پر جو ہے کچھ بات کر لیں گے نا، کچھ سوالات ہیں ہمارے قرآن کو لے کر، آپ برائے کرم ان کے جواب دے دیں۔ اس وقت تو میں اس لیے پہلے کہا تھا کہ میرا ارادہ صرف ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے، کیونکہ میں کون سی ٹاپک مستقل پر؟ بہت دنوں سے آپ کو سنا نہیں، بس اسی تعلق سے کہ میں اللہ کے وجود کو سمجھا دوں۔ اس کے بعد پھر میں نبی علیہ السلام کے تعلق سے، پھر قرآن کے تعلق سے، پھر اطمینان سے ایک ایک چیز آگے بڑھوں گا۔ نہیں، اصل چیز تو ہمارے ہاتھ میں اس وقت قرآن ہے نا، ہم قرآن پہ بات کریں گے۔ اللہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے دکھائیں گے آپ؟ سمجھائیں گے، ضرور سمجھائیں گے، دلائل سے سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ، نہیں اور نہیں مفتی واقعات صاحب، کے دلائل سے۔ نہیں، ہمیں اللہ کو جو ہے سمجھنا، اس کو جو ہے دوسرے نمبر پر رکھیں، آپ پہلے قرآن پر بات کر لیں گے نا۔ قرآن پہلے اللہ کے وجود کو سمجھیں گے، پھر اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، پھر اللہ کے نبی جی کو جی سمجھیں جی گے۔ نہیں، یہ ساری باتیں ذیلی ہیں۔ پہلے قرآن کیا ہے، پہلے اس کو تو بتا دینا، قرآن ہے کیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون لے قرآن تو آیا اللہ اس کا کو؟ کلام ہے، اللہ کی نہیں بہت نہیں، یہ ساری تو خیر صفات ہیں، انہیں نہیں مفتی صفات میں صاحب، سے ایک صفت کلام ہے نا۔ نہیں سنیے آپ تو سنیے کہ یہ سب آپ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا، اس کو ثبوت نہیں کہتے۔ آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں، اس کو تو ثبوت نہیں کہا جاتا۔ ثبوت کا مطلب ہوتا ہے عقیدے، کہ وہ چیز جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے۔ آپ اپنا ہاں صرف ایک واقعہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا، اللہ کا کوئی بھی عقیدے کوئی کی تو کوئی انکار نہیں اہمیت کر نہیں ہوتی سکتا، نا۔ یہ سمجھ، نہیں عقیدہ نہیں دیکھیے بول رہا ہوں، ہمارے میں یہ بول مفتی رہا ہوں کہ صاحب، اللہ کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ تو سنیے اللہ کو جو بھی ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں گے نا۔ قرآن کیا ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون لے آیا اس کو؟ یہ کچھ یہ پہلے بات تو بنیادی باتیں اس کو تو پہلے جو ہے اس کو تو ثابت کر دیں آپ، اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اللہ تک جائیں گے۔ میں تو بنیاد اللہ کو سمجھتا ہوں نا۔ نہیں، اب آپ دیکھیے، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ بنیاد اللہ نہیں ہے، اس وقت قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمارے بے ہاتھ میں شک نہیں ہے۔ قرآن، بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں، یہ تو قرآن آپ اور کا نبی کے نہیں، ذریعے ہم ہمارے اللہ مفتی تک صاحب، پہنچ سکتے ہیں، بے شک جی بات ہے مفتی آپ کی۔ صاحب سنیے جی جی، قرآن ہاں ہاں اللہ ہاں۔ کا کلام ہے، یہ محض ایک عقیدہ ہے نا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ قرآن آیا کہاں سے، کیسے آیا، کون لے آیا اس کو؟ قرآن یہ تو بولیے۔ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل علیہ نہیں السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام پر اتارا ہے۔ آپ جو بھی سنیے آپ جو بھی بات بیان کریں گے، قرآن کے اندر سے کوئی ایک آیت بطور دلیل آپ پیش کریں گے، کیونکہ آپ صاحب علم ہیں، قرآن، مفتی ہیں، تو جی جی جی، یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن کی آیت پیش کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہے۔ جی قرآن اللہ سب کا سے پہلے کلام ہے، قرآن کی ایسا کوئی بتانا ہے۔ اچھا سنیے آپ ذرا سن لیجئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ بات قرآن میں ایسی ہونی چاہیے کہ اے لوگو، میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے۔ اگر یہ کہا جاتا قرآن کے اندر، تو کم سے کم ہم یہ کہتے کہ بھی قرآن کے مطابق قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن کیا ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے قرآن میں؟
کیا بولتے ہیں کہ بتائیے. یہ کلام میرا ہے. نہیں دیکھیے، اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسا آپ سے کس نے کہا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی یہ آپ سے کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے. نہیں دیکھیے، وہ نبی جو بھی ہے وہ بعد کی بات ہے نا. پہلے آپ یہ قرآن کو جو ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہی کی کوئی آیت چاہیے نا آپ کو. چاہیے نہیں چاہیے؟ بولیے. یہ بات سمجھ جی میں نہیں صاحب، آ رہی. نہیں جی سمجھ میں جی کیوں یہ نہیں بات آ رہی نہیں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی. نہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیا قرآن بے کی شک کوئی ایک آیت آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اے لوگو میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے؟ ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں؟ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے؟ بولیے. میں اس سے پہلے بولا کہ اللہ کے وجود کے تعلق سے، کیونکہ اس ارے تعلق سے میں ارے ارے کچھ مفتی سچ والا صاحب، جی، یہ اللہ کا وجود. اچانک بات سچ والا شروع ہو جی، رہی نا، ارے سچ والا اچانک جی، بات شروع میری ہو رہی ہے نا، ریکویسٹ تو ہے. اس وجہ سے میں اس سے دلائل نہیں بول سکتا ہوں میں. تو اگر کچھ وقت نہیں، ملا تو اللہ والا کی انشاءاللہ کیا پھر میں. دلائل پیش کرنا ہے؟ یہ دیکھیے، اللہ کو تو اربوں نے تراشا، اب اس کے دلائل نہیں آپ کیا پیش کریں گے؟ کیا اچھا، سچ میں دلائل والا یہ پیش جی، سمجھ کریں نہیں گے؟ آتا کیا ہوں آپ کہ نے اللہ آپ کو دیکھا ہے؟ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ نہیں، یہ صحیح. ماننا تو خیر بچکانا کام ہے. آپ یہ بتائیے کہ اللہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم بازو رکھ رہے ہیں نا. جب قرآن سمجھ آ جائے گا تو اللہ بھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ قرآن ہمارے ہاتھ میں، اللہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر سمجھے آپ؟ اسی ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو مجھے کچھ اور وقت دیجیے، میں دوبارہ پھر تو جوائن کروں ہم گا، نے پھر تو بات اللہ کروں پہ، سنیے سچ بھائی، والا ہم جی، نے تو نہیں کہا کہ جو ہے اللہ پر جو ہے بات کرنا ہے. ہم نے کبھی ایسا کہا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا. سچ والا جی. جی گا. جناب. اچھا، آپ جی کے میری کامنٹس ریکویسٹ اور ہے آپ کہ کے مفتی کلام صاحب سن کے تشریف پتا لائے چلا. ہیں، تو جی وہ جی جو ہاں کچھ جی بھی جناب. کہنا چاہ رہے پہلے ان کو 2 منٹ کا موقع دیجئے، وہ جو بھی کہنا چاہ رہے ہم سن لیں گے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کو 2 منٹ یعنی 60 یعنی 120 سیکنڈ دیے جاتے ہیں. اس میں آپ اپنے اللہ کے وجود کو ثابت کریں. جی چلیے، یہاں پر جو ہے ٹائمر سٹارٹ کرتے ہیں بھائی. آپ کو تب میں انشاءاللہ 120 قرآن پہ سیکنڈ ہی دیے بات جاتے کروں گا. ہیں. 120 سیکنڈ دیے جاتے ہیں. چلیے یہاں پر بات جی شروع ہو جو رہی بھی ہے. بولنا ہے بولیے چلیں. سر آپ. جی 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 جی. جی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہاں، آپ پائی جا اسٹارٹ رہی کر دیں ہیں. ٹائمر کو. جی ہاں جی، میں شروع کر دیا ہوں کلام. جی تو جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں، آسمان ہو یا زمین، اس کے اندر پائی جانے والی یہ ساری چیزیں، انسان ہو یا اور کوئی جانور یا جاندار ہوں، کوئی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے ان کا وجود نہیں تھا. ہوں، پھر ایک وقت کے بعد ان کا وجود ختم ہو جائے گا. ہوں، تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ خود سے آئے نہیں ہیں، بلکہ کسی کے طرف سے لائے گئے ہیں، کسی نے اس کو بنایا ہے. ہوں، جیسے انسان ہے، تو انسان جس سے ہم کسی عمر کے تعلق سے پوچھیں گے کہ تمہاری کتنی عمر ہے، تو وہ بتائے گا کہ میری 25 سال یا 30 سال. اس کا مطلب یہ چلا کہ 30 سال پہلے اس آدمی کا وجود نہیں تھا. ہوں، اور جس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے 60 سال میں یا 70 سال میں، تو اس 70 سال کے بعد اس آدمی کا وجود باقی نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ پہلے بھی نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں رہے گا، لیکن اب اس وقت ہے تو یہ کسی کی طرف سے بنایا ہوا ہے، کوئی اس کو بنانے والا ہے، ہوں. اور وہ ہے اللہ. ایسے ہی اچھا. آسمان و زمین بھی پہلے موجود نہیں تھے، پھر موجود ہوئے، پھر ختم ہوں گے. تو آسمانوں کا بنانے والا بھی کوئی ہے، زمین، اس طریقے سے ساری چیزیں سمجھ لیجئے. جو بنانے والا ہے وہی اللہ ہے. اچھا، اب جو اس کے بنانے والا ہے تعلق سے وہی آپ اللہ کیا ہے. کہیں؟ وہی جو اللہ ہے. بنانے والا ہے وہی اللہ ہے. اچھا، وہی یعنی اللہ ہے. بنانے والے کو اللہ کہتے ہیں. بے شک بنانا اچھا پیدا کرنا کل چیز اچھا. خالق ہے نا اللہ. بنانے اچھا. اور پیدا کرنے میں فرق یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بنانے ہاں. والے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. جیسے کہ گاڑی اچھا. بنانے والا، اس کے لیے بہت ساری پرزوں کی ضرورت ہے، خود اس کے وجود کی ضرورت ہے، اس کے دماغ کی ضرورت ہے، ہاتھ اور پیر کی ضرورت ہے. لیکن اللہ اچھا. کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو ہاں. جاتا ہے. بس یہ ہے اچھا خالق اور بنانے والے میں فرق. اچھا اچھا. آپ کی بات مکمل اب ہو اس گئی. کلام میں اگر کوئی غلطی ہے تو بتا دیجیے. نہیں، یہاں بات غلطی کی نہیں ہو رہی مفتی صاحب. ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں نا. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو خالق ہے، یہ جو بنانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے. اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کس نے کہا آپ سے کہ جو قرآن ہے وہ مجید اللہ ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. جی، یہاں پر تخلیق کہاں ہے؟
میں ہی اللہ ہوں، بھئی اور خالق، دوسری جگہ ہے اللہ خالق کل شیء. دیکھیں یہ سنیے آپ ذرا سنیے، اللہ جی خالق جی کل شیء، یہ جو ہے خود اللہ تو نہیں کہہ رہا نا، یہ کوئی اور جو ہے اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے. اللہ خود تو نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں، خالق ہوں. کہاں کہہ رہا ہے ہاں بتائیے. اللہ کا یہ جو نبی علیہ السلام کے زبان سے نکلا ہے نا، نہیں ابھی نبی اللہ تبارک و تعالی. سنیے آپ ذرا سنیے، ابھی فی الوقت جو ہے نبی کی بات نہیں کریں گے. نبی کون ہے کیا ہے وہ جی بعد جی میں ہم جو ہے سنیں گے. ابھی آپ نے جی جس طرح سے فرمایا کہ اللہ کیا ہے، آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے دیکھو بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. تو آپ اس کا آپ کے جی پاس کیا ثبوت ہے کہ ہر چیز قرآن میں کو ہے نا، بنانے والے کا نام اللہ ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، قرآن نے ارے کہا. پھر آپ نے کہا کہ جو ہے اللہ، قرآن کی بات نہیں کرنا، آپ ابھی جو ہے اللہ کو ثابت کرنے جا رہے ہیں نا. بھئی یا تو آپ قرآن کی بات کیجئے یا تو پھر اللہ کی بات کیجئے. اسی ہاں تو لیے تو پھر ہم آپ سے اللہ تو پوچھ رہے ہیں ثابت کہ ہو یہ گئے نا. قرآن آیا. سنیے جب آپ جو جی ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے محتاج ہیں، جی بھئی اللہ جو ہے قرآن کے باہر تو جو ہے مطلب اپنی بات نہیں منوا سکتا نا، قرآن کے اندر ہے اللہ. نہیں، قرآن کے اور بغیر بھی منوا سکتا ہے. ہر انسان کو جی عقل ہے کہ ہاں وہ ٹھیک اس ہے. دنیا میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. اس نہیں پر ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے غور کرے گا تو وہ خود تک پہنچ جائے گا. نہیں ٹھیک ہے. غور کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو بنانے والا ہے اس کا نام شمبھو مہاراج کہہ رہے ہیں. اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس کو بنانے کوئی والے کو کیا اعتراض کہہ ہے؟ رہے ہیں؟ شمبھو. شمبو. ہاں اگر وہ شمبو کے اندر وہی صفات جو ہم بیان کر رہے ہیں وہی ہو تو پھر کوئی اچھا حرج کون نہیں سی ہے، نام صفات ہے؟ بدلنے میں کچھ حرج نہیں. اچھا آپ کے اللہ میں کون کون سی صفات ہے ذرا بتائیے. ہاں، اللہ وہ ہے کہ ہوں. وہ انسان کے جیسا نہیں ہے، وہ مخلوق کے جیسا نہیں ہے. پھر کس کے جیسا ہے؟ وہ اللہ کی ذات انسانوں سے اور مخلوق سے الگ ہے. نہیں وہ کیسی ساری ہے؟ چیزوں کا نہیں احاطہ. الگ بولو جو کیسی ہے. اچھا اللہ کا چہرہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے. مگر قرآن میں تو بتا رہا اللہ جیسا کا ہمارا چہرہ ہے. نہیں سنیے جیسا ہمارا جسم. جی نہیں جی جی ہمارے مفتی صاحب بھئی جی قرآن تو جی کہہ رہا ہے جی کہ اللہ کا چہرہ ہے. نہیں ہے، اس سے مراد انسانوں نہیں جیسا مراد چہرہ کہاں نہیں سے ہے. آ گئی؟ نہیں آپ مراد کہاں سے آ گئی؟ مراد ہمیں نبی سے معلوم ہوئی نا. ابھی ہم نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں اللہ ہماری اور قرآن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی ہماری قرآن میں ہماری یہ کہا بنیادی. گیا ہے. سنیے آپ ذرا سن تو لیجیے نا. آپ ہر بار جی جی ادھر ادھر نہ چلے جائیں. پہلے ہم نے کہا جی کہ قرآن پہ بات کرتے ہیں، آپ نے کہا نہیں قرآن پہ نہیں، ہم اللہ پہ بات کرتے ہیں. تو جی یہ آپ کے اصرار پر میں راضی ہو گیا کہ چلو بھائی اللہ پر بات کریں گے. پھر آپ اللہ کی بات جب جی. کرنے جا رہے ہیں بار بار قرآن کی طرف جا رہے ہیں. بھائی کوئی نہیں، میں ایک یہ طرف تو پہلے یہ تو میں رہی ہے نا. 2 منٹ جو کلام کیا ہے. جی 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 2 منٹ میں جو میں کلام کیا ہوں ان 2 منٹ میں صرف اللہ کو ثابت کیا ہوں، وہاں پر قرآن کی آیت میں نے نہیں پڑھی ہے. جی دیکھیں اس بات وہ میں اگر اللہ کوئی ثابت نہیں انکار ہو ہے رہا تو نا، بتا وہ تو دیجیے. آپ کا دعویٰ ہے. جی مفتی صاحب وہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا. اسی طرح کا کیسے دعویٰ نہیں جو ثابت ہے ہوا بتائیے. سنیے کہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بنانے والے کا نام جو ہے اللہ ہے، کچھ اور کہنے والے ہیں وہ بنانے والے کا نام شمبو ہے. اب آپ ٹھیک ہے، اب آپ جو نام ہے مت لیجیے. سنیے دیکھیں شمبو جی جی کا جو ہے آپ انکار کریں، انکار کر سکتے نہیں نہیں، کیونکہ میں ان یہ کا بول بھی رہا ہوں دعویٰ نام ہے. چھوڑ دیجیے. جی نام چھوڑ دیجیے، اللہ بھی پھر چھوڑ نام دیجیے، چھوڑ کے شمبو بھی کس کو چھوڑ پکڑنا دیجیے. ہے؟ نام چھوڑ کے کس کو کوئی پکڑنا ہے؟ ذات ہے، کوئی ذات ہے، یہ تو مانتے یہ ہیں نا. کون ہے ذات؟ وہ ذات کون ہے؟ ذات ہے کون وہ؟ بھئی آپ بار بار اللہ کا جو بھی نام ہے. لے رہے ہیں تو آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، تو یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ تو آپ ادھر جانے کے لیے نہیں منع کر رہے ہیں نا، نبی کے نہیں پاس میں تو جانے سے منع منع نہیں کر کر رہا رہے ہیں، ہوں. قرآن کے پاس. میں منع نہیں، میں کہاں منع. آپ پہلے اللہ کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کو ثابت کیجیے نا. اللہ کو ثابت کرنے کے لیے آپ دوسروں کے محتاج کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات مخلوق کے ہاں جیسی نہیں ہے. مخلوق اپنی تو پھر مخلوق کو اپنا. نہیں ہمارے مفتی جی جی صاحب جی اللہ کی ذات مخلوق کی جیسی نہیں ہے، تو اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا. جی تو پھر وہ کیسی ہے یہ اس کو آپ ثابت کرنے کے لیے پھر کسی مخلوق کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو اللہ کی صفات سے ذات سمجھا جا سکتا ہے. تو وہ صفات کس نے بتایا آپ سے کہ جو ہے وہ صفات ایسے ہیں؟ کس نے بتایا آپ سے؟ خود اللہ نے بتایا نا. کہاں بتایا؟ مطلب کیا اللہ نے خود کہیں؟ ہاں اللہ جو کہاں؟ کلام نبی سے
साबित हो रहा है वो कलाम अल्लाह का ही कलाम है। साबित ये आपका दावा है ना, इसका सबूत क्या है आपके पास कि जो है वो अल्लाह का कलाम है? क्या सबूत है? क्या सबूत है? बोलिए। कलाम नाजिल हुआ वो खुद कह रहा है ना। नहीं, किस पे नाजिल हुआ, कहाँ पे? फिर आप जो है कहीं और चले जा रहे हैं, तो आप किसी एक जगह टिके पे नहीं है ना मुफ्ती साहब। अब ये किस पर नाजिल हुआ, फिर आप उस पर चले गए, फिर किस पे नाजिल हुआ जरा बताइए, किस पे हुआ, कौन है वो? नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। तो कौन है नबी? नबी कौन है? कुरान में तो बेशुमार नबी हैं। किस पे नाजिल हुआ? नबी कौन सा कलाम किस पे नाजिल हुआ? आप जरा ये बताइए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप जरा सुनिए। कुरान मजीद, कुरान मजीद। आप ये कह रहे हैं कि कुरान मोहम्मद को दिया गया, आपका ये दावा है? ये दावा है? अच्छा ठीक है, आपका ये यकीनी दावा है। क्या आपका अपना ये यकीनी दावा कुरान की कोई एक आयत से आप साबित कर सकते हैं? बोलिए। कुरान नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ है ये बताकर। देखिए, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना। आपने ये दावा किया कि कुरान आपके नबी जिसका नाम आपने मोहम्मद रखा है उनको दिया गया। क्या कुरान की कोई एक आयत आप दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो है यह कुरान मोहम्मद को दिया गया? है कोई ऐसी आयत आपके पास है? बेशुमार आयतें हैं, लेकिन इस वक्त तो एक आयत पेश कीजिए ना। एक आयत पे आप तो मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब हैं आप ये फरमा रहे हैं कि बेशुमार आयतें हैं, और लेकिन आपके जहन में एक भी आयत नहीं है। जी जनाब। सच वाला जी, मुफ्ती साहब को उनकी बात रखने के लिए और 2-3 मिनट दीजिए। स्ट्रॉन्ग पायलट ने भी ज्वाइन किया है। जी स्वागत है सर आपका। मैं जितनी बात करना चाहता था वो बात कर लिया हूं। सुन रहे हैं, ये असल में ये डिस्कशन में ऐसा है कि ये कोई डिबेट नहीं है ना भाई, ये तो बात एक सवाल एक जवाब, एक सवाल जवाब इस तरह से हो रही है। यानी ये मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि जो है कुरान में ऐसी आयतें हैं, बेशुमार ऐसी आयतें हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये कुरान मोहम्मद को दिया गया। मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि कोई एक आयत पेश करो। मैं साबित करूंगा, यकीनन मैं इसको साबित करूंगा, लेकिन मैं कुछ देर के लिए जो है नहीं, क्या साबित ये कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुआ है और ये कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी अल्लाह के हैं। ये सारी चीजें मैं कुरान से साबित कर दूंगा। ठीक है। देखिए, ये इसमें सवाल क्या है, पहले मुझे वक्फा चाहिए। जी हाँ ठीक है, हम आपको वक्फा देंगे। आप पहले गौर कर लें, तैयारी कर लें, ठीक है। जो भी दलाइल आपके पास से ले लेके आ जाएं, पहले सवाल को अच्छी तरह से जो है सुन लें आप, क्योंकि जब सवाल ही नहीं सुनेंगे, मैं सवाल दोहरा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और जो लोग हमको सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। मेरा सवाल जो है गौर से सुन लीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? ये सवाल है जी। आपने मेरा सवाल सुन लिया और समझ लिया मैंने क्या कहा इसमें? ये कुरान नामी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, ये कुरान से साबित करना है। सुनिए, मैं एक बार फिर दोहरा, क्योंकि मैं अपने लफ्जों में बड़ा मुतय्यन हूँ। मैं एक लफ्ज भी ना इजाफा करता हूँ ना कम करता हूँ। मेरे अल्फाज को और से सुनिए। कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? कुरान आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? मोहम्मद को दी गई। ठीक है, समझ गया मैं आपका सवाल। इंशाल्लाह मैं दोबारा जवाब लेके आइए। आपको हम टाइम देंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। तैयारी करके जो है आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए और कुरान ही के अंदर से आपको देना है। कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी मेरा सवाल जहन नशीन हो जाना चाहिए, ताकि मुफ्ती साहब जब मेरे सवाल का जवाब ले आए तो आप लोग भी समझ जाएं कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं और मैंने उनसे क्या सवाल किया था। ठीक है मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे आखिरी अर्ज करना चाहता हूँ। एक सवाल ये है जी फरमाइए। इतना सब जो किया जा रहा है इस चैनल पे और जितना जो समझाया जा रहा है रोजाना, इसका मकसद क्या है? कैसा बता दीजिए। क्या मकसद होगा? आपको इतना भी नहीं समझ आया मुफ्ती साहब कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बात हो रही है,
कोई कुरान से सवाल कर रहा है। देखिए, मैं जो है लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। कुरान क्या है क्या नहीं है, कुरान क्या है और क्या नहीं है। जी हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपका मकसद लोगों को, दुनिया को ये बताया जाए कि कुरान क्या है और क्या नहीं है, ये मेरा असल मकसद है। बस ठीक ठीक है। है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह मुझे वक्त देने का, ठीक मैं है। दोबारा आपके सामने हमने जो सवाल रखा, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब लेके आइए। अच्छी तरह से जो है मतलब आप तैयारी कर लीजिए। आपने जो फरमाया कि आपके पास कई ऐसी आयतें हैं, उनमें से कोई एक आयत कम से कम ले आइए जिससे ये साबित होता हो कि कुरान नामी अल किताब पैगंबर मोहम्मद को दी गई। जी मुफ्ती साहब, ठीक है। जी अपना ख्याल रखिए और जो है तैयारी करके आप दोबारा तशरीफ लाइए, हम इंतजार करेंगे आपका। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।